اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ بڑی بڑی بادشاہتیں بھی ان کو عطا ہوئی ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت ہے، جناب طالوت کی بادشاہت ہے، صدیوں تک ان کے انبیاء تشریف لاتے رہے، یہ موضوعات پہلے بھی آئے ہیں۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے جو تم سے پہلے تمام دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ ان پر جو انعامات ہوئے، البقرہ آیت نمبر 47 میں بھی ذکر تھا اور 122 میں بھی ذکر تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی یاد دہانی کرانے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب اللہ نے کتاب عطا کی ہے، شریعت عطا کی ہے، تورات عطا ہوئی ہے، ایک خطہ حاصل کرنا ہے جہاں شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو۔ فرما رہے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ارض مقدس فلسطین کی طرف اشارہ، تمہارے لکھ دی، تمہارے لیے وعدہ ہے، تم اللہ پر توکل کر کے اس میں داخل ہو جاؤ، اس سرزمین کو حاصل کر لو گے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو گے، اللہ کے احکام، اللہ کی برکات سے مستفید ہوتے رہو گے۔ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ قالوا، بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس بستی میں تو سخت جابر لوگ آباد ہیں۔ ایک مشرک قوم وہاں پر آباد تھی، قابض تھی، آباد تھی۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس بستی میں تو سخت جابر لوگ آباد ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی پیسفلی معاملہ ہو جائے، ٹھنڈے ٹھنڈے معاملہ ہو جائے، اور یہ لوگ ہمیں ایک واٹس ایپ میسج کر دیں کہ بھائی صاحب ہم نکل رہے ہیں، آپ لوگ اندر آ جائیے، کھلا ہے آپ کے لیے سارا شہر۔ یعنی یہ تن آسانی کا معاملہ، محنت سے جی چورانا، اسٹرگل سے جی چورانا، جہاد سے جی چورانا، یہ رچ بس گیا ان لوگوں میں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ یعنی بزدلی دکھا رہے ہیں۔ اب دو افراد جو کہ نیک ہیں انہوں نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں، بعد میں ان میں سے ایک کو نبوت بھی عطا ہوئی، یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ، ان کے نام بھی مفسرین نے نقل فرمائے، وہ تفاسیر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مردوں نے، دو افراد نے کہا جن دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہمت پکڑو، اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ شہر میں حملہ کرتے ہوئے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس جو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ یہ دو شاگرد جو نیک لوگ ہیں، ان پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ شاگرد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمت پکڑو، آگے بڑھو، حملہ کرو اس شہر پر، یہ سرزمین تمہارے لیے اللہ نے جب طے کر رکھی ہے، پیغمبر نے بتایا تو مل کر رہے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، توکل اللہ پر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو، یہ اہم بات۔ ایمان کا ایک اظہار کس بات سے ہوگا؟ توکل سے۔ بدلتے حالات میں بندہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر خوف کی کیفیت طاری ہو جانا ایک الگ شے ہے، لیکن مستقلاً ڈرپوک ہو جانا، بزدل ہو جانا، اسباب سے خوفزدہ ہو جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس سرزمین میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ یہ بزدلی دکھائی ان لوگوں نے، جب تک یہ لوگ موجود ہیں ہم تو داخل نہیں ہوں گے، ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، بس آپ اور آپ کا رب جائیے، دونوں جا کر لڑیے، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے جس قوم نے جواب دے دیا، یہ اس قوم کی کرتوت، یہ اس قوم کی حرکتیں، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بار بار ہم نے پڑھا ہے البقرہ میں، اور اس آیت کا اشارہ آیا تھا۔ کتاب پس پشت سورہ البقرہ آیت 101، دنیا کی محبت میں ڈوبنا البقرہ میں تفصیل آ چکی،
ایک 1000 برس جینا چاہتے ہیں، اور جب وقت آیا کتاب عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی، جاؤ خطہ زمین حاصل کرو، شریعت کے نفاذ کے لیے زمین کا خطہ چاہیے نا، ہوا میں تو شریعت نافذ نہ ہوگی۔ صاف کورا جواب دے رہے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی اور پر اختیار کچھ بھی نہیں رکھتا، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس ہمارے اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ وقت آتا ہے پھر پیغمبر کے ہاتھ اللہ کے حضور بلند ہوتے ہیں، اللہ اب تو فیصلہ کر دے، اب تو جدائی ڈال دے، میرا اختیار مجھ پر ہے، میرے بھائی پر، ہم نے اپنی سی کوشش کر لی، قوم نہیں مانی، یہ معاملہ آگے اب نہیں بڑھ پا رہا، تو ہمارے قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ نوٹ کیجئے گا، 2 رسول موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، 2 ہیں۔ قوم نے جواب دے دیا، جماعت میسر نہیں آئی، بھاگ لیے، غلبہ دین کی بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے عرض کی، حضور ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر قیاس نہ کیجیے گا، اللہ آپ کو ہمارے ذریعے آپ کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا، آپ حکم دیجئے یہ گھوڑے سمندروں کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جماعت حضور کو میسر آئی ہے، تو جماعت کے بغیر، جماعتی قوت کے بغیر، افراد دستیاب ہوئے بغیر یہ غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ اکیلے کوئی سمجھے میں بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر، میں بہت بڑا داعی قرآن، میں بہت بڑا مبلغ، یہ بہت اچھی بات ہوگی، دین کی محنت کرنے والے تمام ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر اکیلے دعوت کا کام ہو جائے گا، تبلیغ کا کام ہو جائے گا، موٹیویشنل اسپیچ کا کام ہو جائے گا، ریسرچ کا کام ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، اکیلے غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ ایک نہیں 2 رسول موجود ہیں، جماعت نے انکار کر دیا، قوم نے کوڑا جواب دے دیا، بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن حضور کو جماعت ملی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حکم پر سب کچھ قربان کر ڈالا، تو اللہ کی نصرت بھی آئی، اور جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ عرض کرنے لگے، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اے اللہ جدائی ڈال دے۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، تو بے شک وہ سرزمین میں 40، بے شک وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، یہ لوگ اس دوران میں زمین میں بھٹکتے پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اس فاسق قوم کے انجام پر افسوس نہ کرو اے موسیٰ۔ یہ ہے جو اس قوم کے لیے اللہ نے طے کر دیا، 40 سال تک یہ صحرا کے اندر پھرتے رہے، مارے پھرتے رہے، زمین میں بھٹکتے پھرتے رہے۔ اس کے بعد وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جناب ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پھر یوشع بن نون علیہ السلام کا دور آیا، پھر بعد میں سموئیل نبی کا دور آیا، یاد آ گیا؟ سموئیل نبی کا دور ہے، اور پھر ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے کس کو بادشاہ مقرر کیا؟ جناب طالوت کو۔ اس دور میں پھر ان کو غلبہ ملا ہے، لیکن درمیان میں 40 سال تک سرزمین ان کے لیے کیا کر دی گئی؟ حرام کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔